سورہ بقرہ آیت نمبر 217. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق سوال کرتے ہیں لڑنے کے بارے میں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے کہ قتال یعنی لڑنا بہت بڑا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اس سے کفر اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کو اختیار کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ مسجد حرام. یعنی سب سے پہلے اللہ نے اس آیت میں کیا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کو اختیار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، یہ لڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی تم پوچھتے ہو کہ حرمت والے مہینے میں کیا ہم قتال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں؟ تو تمہارا مائنڈ یہ ہو رہا ہے کہ جب اس میں لڑنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑنے سے بھی بڑا گناہ ان مہینوں کے اندر کیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. زیادتی کیسی ہو رہی ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں اسی مہینوں کے اندر، اور کفر اختیار کر رہے ہیں، اور مسجد حرام سے نکال کر لوگوں کو اللہ کے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے. کس سے زیادہ بڑا ہے؟ لڑنے سے. صرف گناہ یہ نہیں ہے کہ لڑنا، ان مہینوں میں لڑنا گناہ ہے، لڑنے سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ کسی کو اللہ کے دین سے روکنا. کوئی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، بڑی بی بی بن گئی، بڑی ملوانی بن رہی ہے، بس کر دے، چھوڑ دے، دیکھنا 2 دن کی بات ہے تو خود ہی سارا کچھ چھوڑ دے گی. ایسی طرح طرح کی باتیں کرنا کہ اگرچہ وہ استقامت کی دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے تو لیکن لوگوں کی باتوں سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے کہ کروں یا نہ کروں، کیا کروں میں، میرے تو اپنے ہی مجھے نہیں چھوڑ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس سے روکنا بھی منع ہے. کوئی کسی نے اگر دین کو اختیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو پردے کے لبادے میں اوڑھ لیا ہے، نمازی بن گئی ہے، یا کوئی بھی غلط کام سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، تو ہم اسے کہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یا اسی طرح کے دوسرے محاورے بول کر اس کی دل آزاری کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یا پھر اس نے کسی بھی ایونٹ کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی دین کی طرف راغب کرتے ہوئے اس نے اس ایونٹ کو پورا کیا، تو لوگ اسے اس ایونٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ بھی اللہ کے راستے سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ لڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی اگر دین پہ چل رہا ہے تو اس کی سپورٹ کرو، اگر اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے تو اسے روکو بھی نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے دین سے کفر اختیار کرنا، کفر کے راستے پر چلنا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، یعنی لوگوں کو اس میں عبادت نہ کرنے دینا. جیسا کہ آج اگزامپل کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی آپ کے سامنے، مسجد اقصی سے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ مندر بنائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا عبادت خانہ بنائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو حرمت والی اور مسجد اقصی کو زمین میں مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر دیا ہے. تو یہ ایک ایسی مسجد ہے جس میں انبیاء نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ ایسی سرزمین ہے جس پر انبیاء کا بہت زیادہ انبیاء اس میں نازل ہوئے تھے، یعنی یہاں پہ رہنے والے بنے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد حرام سے روکنا، مسجد اقصی سے روکنا لڑائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ مسجد اقصی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لوگ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں فلسطینی، تاکہ ہم مسجد اقصی کو آزاد کروا کے اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں. گھر تو ان کے تباہ ہو گئے، وہ گھروں کے لیے تھوڑا لڑ رہے ہیں، خاندان کے خاندان ان کے مٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو کیا اپنے خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں. ان کی سب سے بڑی چیز ان کے ذہنوں میں کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے اپنی مسجد کو چھڑوانا ہے. یہ جو یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ہر نماز کے ٹائم پر اپنے اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم ان سے جنہوں نے ہم سے غضب کر رکھے ہیں، ان سے اپنی مسجد کو آزاد کرائیں. اس کے لیے وہ اتنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ جب چاہے گا ان کی شہادتوں کو قبول کرتے ہوئے فتح و نصرت کے پرچم بھی اللہ رب العزت اس سرزمین پر گروا دے گا.
تو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا کردار کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جب تمہیں مسجدوں سے روکا جائے تو تم کیا کرتے ہو، تمہارا کردار کیا ہے؟ یا کوئی اگر فرض کفایہ کی صورت میں جہاد کر رہا ہے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ ان دنوں میں، ان حرمت کے مہینوں میں لڑنا گناہ ہے، تو لڑنے سے زیادہ یہ چیزیں بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا فتنہ اور قتل سے زیادہ ہے، یعنی والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ کسی کو مار ڈالنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جبکہ فتنہ ایک دنیا کے اندر فتنہ شروع کر دینا، کوئی بھی کام، کوئی بھی غلط کام کی ابتدا کسی نے شروع کر دی ہے، آخر وہ کتنے لوگوں تک پھیلے گی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ۔ اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ فتنے میں کتنے لوگ ملوث ہو جائیں گے؟ کسی نے بھی اس بات کو پھیلایا ہے تو اس میں ملوث ہونے والے کئی لوگ آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر اسلام کے اوپر عمل کیوں نہیں ہے؟ میڈیا فتنے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے آج نہ گھر بہترین نظام ہے گھروں کے اندر، نہ ہی دنیا کے اندر کوئی صحیح معنی میں اسلام کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، ہے نا؟ اب لوگوں، اسی فتنے نے لوگوں کو بے نمازی بھی بنا دیا، اسی فتنے نے لوگوں کو والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی بنا دیا۔ کتنے کتنے گھنٹے اس کے اندر مصروف ہے، ماں بولتی رہے گی بچے آ کے یہ کر لو، بیٹی آ کے یہ کر لو، بیٹا بیٹی کہاں مصروف ہے اس فتنے کے اندر۔ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے ایمان کا بھی نقصان کر دیا، ہمارے وقت کا بھی نقصان کر دیا، ہماری نوجوان نسل کو بھی گمراہی کے ڈہانے پہ ڈال دیا، اسلام سے دور کر دیا۔ قتل تو ایک ہوا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، زیادہ سے زیادہ معاملہ چلا دید پہ اوپر، یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا ایشو جو اس کا نیم البدل چیزیں تھی وہ ہو گئی، اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فتنہ کیسے چلا۔ سب سے پہلے گھر میں ٹی وی کی صورت میں چلا، پھر ایل سی ڈیز بڑے بڑے آ گئے، ہر کمرے کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے کمروں کے اندر لگانا شروع کر دیے، پھر وہاں تک کی بات ختم نہ ہوئی، لوگوں کے، ہمارے بچوں کے، ہماری نوجوان نسل کے دل اس سے بھی نہ بڑھے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے سادہ موبائل نکالا، سادے موبائل سے ہمیں اینڈرائڈ موبائل تک لے گیا، اور اب یہ موبائل صرف گھر میں ایک نہیں ہوتا، جتنے افراد ہوتے ہیں اتنے موبائل موجود ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے بچے نماز سے دور ہو گئے، ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے، ہمارے بچے، ان کے اندر اسلام کی کوئی جھلک نظر ہی نہیں آتی، اور نہ ہی انہیں اسلام کا کوئی شوق ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک دیکھنے میں اتنی دلچسپی دکھاتے ہیں، عبادات اذکار کرنے میں ان کی دلچسپی زیرو ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ فتنہ کیسے بڑا ہے ہمارے نزدیک، ہماری دنیا، ہمارے مسلمان کیسے اس فتنے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کافروں کا لڑنا ہمارے لیے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے، ساری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کافروں کا مشن ہمارے ساتھ لڑنے کا کیا ہے، کافر کیوں لڑ رہا ہے۔ آج مسلمان دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر یہ بات نازل کر کے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غزوہ خندق ہے یہ صرف کافروں کی اب تک کی لڑائیاں تھیں، کافر اقدامی جہاد کیا کرتے تھے، تم دفاعی جنگیں لڑا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی کافر اٹھ کے آئے، غزوہ احد میں بھی کافر اٹھ کے آئے، غزوہ خندق میں بھی کافر اٹھ کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد، جب غزوہ خندق میں فتح مل گئی تو بشارت لے کر حضرت جبرائیل آئے کہ آج کے بعد کافر تم پر قدم اٹھا کر نہیں آئے گا، بلکہ تم کافروں کی طرف قدم اٹھا کر جاؤ گے۔ تمہارا مقصد کیا ہوگا؟ کافروں کے پاس جو زمینیں ہیں ان زمینوں کے اوپر اسلام کا قلعہ، اسلام کا پرچم لہرا دو، ان کافروں کو اس علاقوں میں رہنے کے لیے اجازت تو ہو، مگر اتنی کہ وہ صرف جزیہ دے کر رہیں، ورنہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہ ہو، اتنی جائیدادیں، اتنی زمینیں، اتنا معاملے، یہ سب کچھ نہ ہو۔ آج کے بعد مسلمانوں تم نے لڑنے کے لیے جانا ہے، کافر تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ بنو قریظہ کے ساتھ، جنہوں نے
غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے، تو اقدامی جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کیا تھا وہ بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی تھی۔ اب بنو قریظہ سے لڑائی شروع ہوتے ہوتے آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور تک کتنی سلطنت میں اسلام غالب آ چکا تھا، آدھی سلطنت، سنتے ہیں نا کہ آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، مسلم حکمران تھے، کافر صرف رہتا بھی تھا تو صرف جزیے کی صورت میں رہتا تھا، اس کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ان ملکوں میں اپنی کوئی جگہ داری کرے یا کوئی اپنی حکومت چلائے یا کوئی وزیر یا کوئی عہدوں کے اوپر ہو۔ عہدوں کے اوپر کون ہوتے تھے؟ صرف مسلمان ہوتے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے اقدامی جہاد کو چھوڑ دیا، خود مسلمانوں نے کافروں کی طرف جانا چھوڑ دیا، تو پھر آخرکار کیا ہوا؟ جب ہم کسی سے لڑتے رہیں گے یا کسی کے ساتھ دو بدو بات کریں گے، اگلا کہے گا نہیں بھائی اس کے ساتھ نہیں بات کرنی، اگلا ہماری طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ کیوں؟ ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہے گا اس کے ساتھ تو بات کرنا ایسے ہے جیسے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈلوانا۔ تو جب تک ہم نے جنگیں لڑی تھی کافر ہماری طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ جب ہم لوگوں نے جنگیں لڑنا چھوڑ دیں، ہم اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے دنیا کے معاش کے اندر، فکر کے اندر رہ گئے، ہم نے اقدامی جہاد چھوڑ دیا، تو پھر کافروں نے اقدامی جہاد دوبارہ شروع کر دی۔ کشمیر کے اندر کون ہے؟ کافر۔ افغانستان میں کون تھے؟ کافر۔ اب فلسطین میں بھی پہلے کس نے جہاد کیا؟ کافروں نے۔ اگر مسلمان جہاد کر رہے ہوتے، مسلمان یہ پہل کر رہے ہوتے، کبھی کافروں کو موقع ہی نہ ملتا کہ وہ پہل کریں۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر کافر تمہارے پر چڑھ دوڑے۔ یا تو ہم خاموشی سے بیٹھیں گے، ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں نا تم پہلے دن سے خاموش نہ رہتی تو وہ تمہارے اوپر اتنے نہ دوڑتے، تم نے پہلے دن سے ہی خاموشی اختیار کی، آج تم اسی چکی میں پس رہے ہو۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی، ہم نے جہاد کو بالکل پسے پشت ڈال دیا، دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ ساری دین کی باتیں ہیں، جہاد کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ حالانکہ ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ ہم ان سے ہمیشہ لڑیں، لیکن ہم نے اس بات کو ختم کر دیا۔ اب وہ ہم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، کب تک لڑتے رہیں گے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر وہ پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر کلمے کی بنیاد پر جو پاکستان بنا ہے اس کی بیس کلمے کی ختم کر دیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیسی پلاننگ کی؟ لمبی پلاننگ کی، ٹائم بہت لگایا ہے، لیکن ان کی پلاننگ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں سے لا الہ الا اللہ کو ہی مٹا دیا، ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہی نہیں پتا ہمارے درمیان۔ انہوں نے کہا اگر اس قوم کو شکست دینی ہے تو اس کے ساتھ جہاد لڑنے والا نہیں، اس قوم کے ساتھ جہاد نفسیات کا کرو، ان کے ذہنوں کے اوپر کرو۔ جب ان کے ذہن اسلام سے مفلوج ہو جائیں گے پھر انہیں اسلام کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یعنی آپ اگر اس میں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر شہر کے کنارے سے کافی دورے ہوئے آئیں اور آ کر کہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تھوڑی دیر بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر آپ اس بات کو دجال کے ساتھ لے آئیں، دجال جب آئے گا تو وہ بھی تو اپنے ساتھ اتنی پرکشش چیزیں لے کر آئے گا، کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم الٹا جہنم میں جا رہے ہیں، بس وہ خوش ہو کے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ آج وہ آثار سارے تیار ہو چکے ہیں، میوزک کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ یہی آتا ہے کہ وہ اس قدر پرکشش آواز ہوگی کہ لوگ اگر عبادت میں مصروف بھی ہوں گے تو عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اور اس آواز کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ آج مجھے بتائیں کہ نماز میں کس کا دل لگتا ہے؟ نماز کون شوق سے پڑھتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں موبائل دے دو، 4 گھنٹے بھی بچہ چلا کر تھکتا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، جا کے چیک کریں 4-5 پہ ہے، ابھی بھی اس کا دل نہیں بڑھا، جب وہ بند ہو جاتا ہے پھر جا کے چھوڑتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے تھوڑی سی چارج ہو جائے دوبارہ میں ہی اس کو استعمال کروں، کوئی اور استعمال نہ کرے۔ کیا کسی آج کی نوجوان جنریشن میں سے کسی کے اندر نماز کا شوق اس قدر ہے؟ نہیں۔
नमाज के लिए हम कहते रहते हैं कि उठ के नमाज पढ़ लो, उठ के नमाज पढ़ लो, उठ के नमाज पढ़ लो। बड़े क्या, छोटे क्या, बूढ़े क्या, सारे इसी फितने के अंदर लपेट दिए गए। उन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म सारा कुछ तैयार कर लिया। यानी जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरे घर मेहमान आने हैं तो मैं क्या करूँ, घर भी साफ कर लूँ, मेहमानों के लिए लवाजमात भी तैयार कर दूँ। मेहमान जब आए तो मुझे किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो अब दज्जाल के आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वो आएगा तो उसे किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, लोग खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। क्यों चल पड़ेंगे? क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि हमें दीन से फेर दें। फेरा है कि नहीं फेरा? किसको पर्दा करना पसंद है? हालांकि अगरचे हम सब समझते हैं कि शरई पर्दा, दीनी पर्दा, शरीयत का हुक्म पर्दे के हवाले से क्या है, क्या है, क्या हम नहीं समझते? बड़े से बड़े के पूछ लो, चाचे के बेटे से क्या है, जिसे भी दीन के बारे में ना भी नॉलेज हो तो तब भी उनसे पूछो चचे के बेटे से क्या होता है, पर्दा होता है। लेकिन भाई होते हैं, पहले कहेंगे पर्दा ही है, फिर क्या, नहीं नहीं भाई भाई होते हैं, भाई होते हैं तो फिर निकाह क्या होता है, निकाह होता है तो फिर पर्दा होता है। अब हम सब इस बात को जानते हैं कि शरीयत के अहकाम में से पर्दा करना है तो ऐसा करना है, लेकिन हर दूसरा बंदा अपनी मर्जी का पर्दा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके खानदान में जैसा पर्दा चल रहा है वो उसी तरीके से उसी खानदानी पर्दे को लेकर चल रहा है, वो शरीयत को नहीं लेकर चल रहा। तो उनकी कोशिश क्या है कि हमें दीन इस्लाम से फेर दें, फेर दिए। आज हम में से कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये समझते हैं घर से बाहर जाएंगे तो पर्दा करना है, घर आएंगे तो पर्दा खत्म। घर से बाहर निकलते हुए हमसाये के बेटे से, हमसाये के बच्चे से पर्दा कर लिया, लेकिन वो अगर हाल में वेटर की सूरत में खड़ा है तो फिर कोई पर्दा नहीं। तो ये क्या है? हमें दीन इस्लाम से फेर दिया कि नहीं फेर दिया? हम तो दोगली पॉलिसी के बंदे हो गए ना, हम तो धोखा दे रहे हैं ना रब को कि बाहर निकलते हुए उस बच्चे से, उस बंदे से पर्दा कर रहे हैं। अगर वो हाल में वेटर की सूरत में खड़ा है तो फिर हमारा पर्दा ही नहीं है। फिर मैं बल्कि क्या कर रही हूँ, खुले बाल हैं, मेकअप मेरा फुल है, डीप गले हैं, दुपट्टे इधर से उधर लटक रहे हैं, सारे वेटर मुझे देख रहे हैं। वो वेटर चाहे वो मेरा हमसाया था, चाहे वो मेरा हमसाया ना भी था, अब उन सारे मर्दों से मेरा पर्दा नहीं है। अब वो मेरे क्या लगते हैं जो मेरा उनसे पर्दा नहीं? तो हमने क्या किया है, अपने आप को, जो उन्होंने कोशिश थी कि हमें दीन इस्लाम से फेर दे, फेर दी। हम अपने मर्जी का पर्दा करते हैं, इस्लाम का हुक्म तो नहीं मानते। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने एक हुक्म के बारे में बता दिया। इसी तरह उम्रा देख लें, हज देख लें, इसी तरह नमाज देख लें, इसी तरह कोई भी नेकी देख लें। असल नेकी का जो मकसद था, नेकी के लिए अल्लाह की रजामंदी जो थी, वो तो हम हासिल ही नहीं करते। हमारा काम नेकी में भी क्या हो गया, रियाकारी हो गया। नमाजें पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं है नमाज पे कहाँ तवज्जो होती है, किधर सोच रहे होते हैं। कौन सा सजदा होता है जिसमें हम अपने फीलिंग्स ये करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रही हूँ। कौन सा कयाम में खड़े होकर उसके तर्जुमे और उसके मफहूम को समझ रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। पूरी नमाज पढ़ लेते हैं, दिमाग कहीं और होता है। और ये नमाज हमारे लिए क्या फायदा का बाइस बनेगी, जिसमें हमने सजदा किया, रुकू किया, क़याम किया, लेकिन पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या। अगर किसी से पूछ लो तो हमने क़याम में क्या पढ़ा था, वही सूरत इखलास रटी रटाई जो मुंह पे थी वही पढ़ ली। हमें तो ये भी नहीं पता कि क़याम को लंबा करना था, कैसे पढ़ना था, कैसे करना था, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को उतना ही आदी कर चुके हैं। पहले तो पढ़नी है तो बस फटाफट पढ़ के बात खत्म। हमारे दिल में शौक नहीं, रग़बत नहीं। और अगर हम उम्महातुल मोमिनीन या फिर सहाबियात या फिर बड़े बड़े इमामों के दौर को चेक करते हैं तो उनके दौर में क्या मिलता है कि वो आगे नमाज पढ़ लेते थे, पीछे कुछ हो रहा हो, शोर है, कोई भी मामला है, उन्हें पता नहीं होता था कि पीछे क्या हो रहा है। हमारी नमाज हमें पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद सलाम फेरा, वही मेरी नमाज इतनी डिस्टर्ब की है तुम लोगों ने बोल बोल के, मैं तो पता ही नहीं था मैं पढ़ क्या रहा हूँ। यानी मेरी तवज्जो कहाँ है, नमाज में नहीं है, मेरी तवज्जो कहाँ है, पीछे जो हो रहा है उसकी तरफ है। और इसी तरीके से अगर मैं नमाज पढ़ रही हूँ, पीछे दज्जाल आ जाए, मेरी तवज्जो कहाँ जाएगी, ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगी। हम खाली दीन का लेबल लगा के बैठे हुए अपने ऊपर, हमारे अंदर इस्लाम नहीं है। काफिरों ने अपनी प्लानिंग करके हमारे से इस्लाम को दूर कर दिया है, हमें दीन इस्लाम से फेर दिया है। हम अपनी मर्जी का दीन इस्लाम बनाकर अपनी अपनी ईंटें बनाकर बैठ गए हैं डेढ़ ईंट की मस्जिद की कि ये मेरा दीन है, ये मेरा दीन है, ये मेरा दीन है। अगर उसी दीन को 4 लोगों के अंदर चेक कर लो तो चारों का दीन फिर चेंज है। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं फलां फिरके से ताल्लुक रखता हूँ और उसी फिरके की वजह से आपके घर के अंदर ही आपकी बेटी और आपको चेक कर लिया जाए, सबका दीन चेंज है।
تو اصل دین کیا ہے، اس سے تو ہم ویسے ہی دور ہو گئے، باتیں چینج کرتے 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 جو ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا دین ہے اس کے اوپر بھی برائے نام عمل کر رہے ہیں۔ تو کافر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے، وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر چکے ہیں۔ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ پردہ کر رہے ہیں، یہ دینی نہیں ہے، یہ ہمارا خاندانی پردہ ہے، یہ ہماری سوچ کا پردہ ہے، ورنہ اگر ہمارا پردہ شریعت کا ہوتا تو ہم ضرور اس کے معاملے میں پوچھتے کہ جو لڑکا باہر کھڑے ہو کے میرے لیے پردے کا باعث ہے، وہ کہیں بھی ہوگا تو میرے لیے کیا ہوگا، پردے کا باعث ہوگا۔ فیشن کر کے کیا ملنا ہے، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کیا ملنا ہے، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو فتنوں کے سپرد کر دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ سارے کام جو وہ فتنے میں ڈالنے کے لیے، تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان استطاعوا، اگر کر سکیں، یعنی ان کا اگر اللہ کی طرف سے تھوڑا بہت ہمارے پر فضل اور رحمت نہ ہو تو وہ پورا کے پورے ہمیں گھما دیتے۔ اگر کر سکے سے مراد یہی ہے کہ اگر ان کے پاس استطاعت ہوتی، اللہ نے کیا کہا تھا، جا شیطان تو سارے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کر لے، لیکن یاد رکھ میرے مومن بندے تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئیں۔ تو یہاں جو بات ہے کہ ان استطاعوا، اگر استطاعت کر سکے، اگر ان کے پاس یہ قوت ہو تو ساروں کو ہی گمراہ کر دے، لیکن ساروں کو گمراہ نہیں کرتے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسی کو ہی گمراہ کرتے ہیں، جو گمراہ نہیں ہونا چاہتا اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی مومن کے اوپر ان کا وار نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومنوں میں سے بنا دے جن کے اوپر نہ شیطان کا وار چلے نہ ہی کافروں کا وار چلے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اور مومن بندوں میں شمار کر کے اللہ ہم سے راضی ہو کر اس دنیا سے ہمیں اٹھائے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو کوئی تم میں سے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کلمے سے بھی انکار کر دے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کے دائرے سے ہی نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالے گا، کبھی بھی جہنم سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ مسلمان ان کے چانسز ہیں، مشرک کی، شرک کرنے والے کے بھی چانسز نہیں ہیں۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا شرک کرنے والا جس نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی، اس کے بھی چانسز نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکالا جائے۔ ہاں مسلمان کے لیے تھوڑی بہت گنجائش ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جب سزا پا لے گا، سزا پانے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن وہ سزا کیسی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ یہ گرمی برداشت نہیں ہے، کتنے سال رہنا پڑے گا آگ میں۔ چلیں آگ کو دور کی بات ہے، حشر کے میدان میں ہی اگر اتنا لمبا ٹائم ہمیں کھڑا کر دیا گیا، 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کے دن میں اگر سال 2,000-3,000 سال کے بعد میری باری آئے تو وہ بھی میرے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ سورج سوا نیزے پہ ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، 1,000 سال میں کیسے وہاں پہ کھڑی ہوں گی، کیسے اللہ کو جواب دینے کے لیے کھڑی رہوں گی، پسینوں میں ڈوبی رہوں گی، یہ سزا بھی کم نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہوتے ہیں دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں پہلے گروہ جو جنت میں جانے والا ہو اسی میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا گروہ ایسا گروہ ہے جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے، اور جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو پکڑا ہی گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حسابوں کے جنت میں لے جائے، اور ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں اس معاملے میں جو ہوں اللہ ان کو قبول کرے، ریاکاری سے بچائے۔ سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے شروع میں جو حرمت والی بات ہوئی ہے، حرمت والے مہینے ہوئے ہیں، ذکر ہوا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ذی الحج، یعنی 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اس کے ساتھ چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اس میں ایک دوسرے سے لڑنا حرمت کا وجہ سے منع کر دیا گیا ہے، اس میں جنگ کے ساتھ ساتھ کسی مسجد سے روکنا، کفر کو اختیار کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کو یہ سارے کام اس میں پسند نہیں ہے۔ پھر آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافر کی کوشش ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دے،
اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتا تھا مکمل اگر اللہ چاہتا. اللہ نے نہیں چاہا، مکمل تو نہیں لیکن بہت حد تک لوگوں کو دین سے پھیر چکا ہے. پھر جو کوئی اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر ڈالو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن پر کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، لیکن کافر کو اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے. یعنی یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے جو اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے تو اسے آخرت میں کوئی بھی اجر نہیں دیا جائے گا. لیکن وہ جو مرتد ہو گیا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل ہی کر دو، زیادہ بہتر ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، وہی تو ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بھی حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے 3 اوصاف بتائے ہیں، 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں. کس پر ایمان لے آئیں؟ اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا نبی پر ایمان لانا ہے، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک پر ایمان لا کر دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں نہ ان کی زمینیں ہیں، نہ گھر بار ہے، نہ کوئی بھی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے کہ انہوں نے صرف میرے دین کی خاطر ہجرت کی ہے، اپنے دولت، اپنے خاندان، اپنے مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل پڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یعنی ایسے 3 کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت ضرور کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے تو ایمان والے، بخشنے والا بھی مہربان بھی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی، جان بوجھ کر نہیں کرتے، انجانے میں ہو جاتی ہیں. جب انجانے میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کبھی جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں اور بعد میں وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہیں معافی مانگ کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں بخشنے والا بھی ہوں اور ان کے پر مہربان بھی ہوں. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں، کیا انہیں کھیلنا چاہیے یا انہیں پینا چاہیے؟ یعنی وہ لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ حالات، وہ معاملات بہت اور تھے، یہ اور ہیں. دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب میں بھی ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی. اب یہاں دیکھ لیں، شراب اس قدر کثرت سے پیتے تھے، اس قدر مست رہتے تھے شراب پینے کے بعد جیسے آج ہم پانی پیتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں شراب کی کثرت پڑی ہوئی تھی. جب حکم آیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے تو سننے کو کیا ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی. لوگوں کے پاس اتنی موجود تھی. تو اب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں شراب پینے کے متعلق اور جوا کھیلنے کے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور خمر ہے. یعنی خمر، شراب کون سی چیز ہے؟ جو نشہ دے، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو بھی آپ کو نشہ دے. اب آپ تھوڑا سا اس کو لے جائیں، آپ کہیں گے بجی تو جائز چیزوں کو بھی شراب کہہ رہی ہیں یا خمر کہہ رہی ہیں. نشہ آور چیزیں جو ہماری عادت بن جائیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم جب تک چائے نہ پیے نا ہمیں سکون نہیں. میرے نزدیک دین اسلام کی بات نہیں کر رہی، یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے. میں ایک صرف اپنا یعنی تجزیہ پیش کر رہی ہوں کہ میرے ذہن کے مطابق یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے کیا بن گئی ہے؟ نشہ.
اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کھانا بعد میں رکھتے ہیں، پہلے تو ہماری بوتل پڑی ہوتی ہے، ہمارا کھانا بوتل کے بغیر گلے سے اترتا نہیں ہے۔ ہم تو کسی کھانے میں بھی، چاہے وہ ناشتہ ہو، چاہے وہ رات کا ڈنر ہے، چاہے وہ دوپہر کا کھانا ہے، ہمارے گلے سے وہ کھانا نہیں اترتا جب تک ہمارے ہاتھوں میں ساتھ میں بوتل کے گلاس نہ ہو۔ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں اس قدر اپنا بنا لینا کہ آج مجھے چائے نہیں ملی نا، بس میں آج نہیں ہوں، آج مجھے بوتل نہیں ملی تو آج میں ویسی نہیں ہوں، یہ ہمارے لیے ایک قسم کا نشہ بن جائے۔ نشے کی حد تک نہ لے جائے، مل گئی ہے پی لیا، نہیں ملا تو کیا کہنا، ہائے میرے سر میں اس لیے درد ہے کہ آج مجھے، بوتل پینے والے کہتے ہیں بوتل نہیں ملی، چائے پینے والے کہتے ہیں چائے نہیں ملی۔ یعنی اپنی عادات میں ان چیزوں کو شامل کرنا جو کہ جن کے بغیر ہم، اور عام میں لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تیرے لیے تو چائے نشہ بن گئی، کیوں کہتے ہیں؟ چلے میں تو اب کہہ رہی ہوں، لیکن لوگ بھی کہتے ہیں، لوگ خود کہہ دیتے ہیں انہوں نے تو بوتل کو نشے کی طرح بنا لی ہے۔ اور کچھ لوگ واقعی نشائی لوگ، جب انہیں سگریٹ کی طلب ہو رہی ہو نا، وہ اگر سگریٹ نہ ملے تو کوک پی لیتے تو ان کی پوری طلب ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک، یعنی کہ میں بتا رہی ہوں کہ کچھ نشائی لوگ اپنی نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے کوک آ کر پی رہے ہوتے ہیں کہ کوک پیئیں گے تو ہمیں جو سگریٹ کا طلب ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان چیزوں کو اپنی، یہ پیئیں، حرام نہیں ہے، پیئیں، اتنی پیئیں کہ اپنی عادت نہ بنائیں کہ آپ کی زندگی ان کے بغیر رک گئی ہے، ان کے بغیر میری زندگی نہیں۔ کچھ کہتی ہیں جب تک مجھے چائے نہ ملے میری تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، حالانکہ 2-3 کام کر چکے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بھی ساتھ ہوگا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میری صبح ہی نہیں ہوئی، میری آنکھ ہی نہیں کھلی، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ ساتھ میں جھوٹ بھی ہو رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کام کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، بس میری آنکھیں چندی چندی سی ہوتی ہیں، جب وہ پوری چائے پی لیتی ہوں نا پھر صحیح طریقے سے کھلتی ہے۔ تو یعنی یہ ایک معاشرے کا تجزیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہمیں نے اتنا اپنے آپ کو عادی نہ بنائے کہ وہ ہمارے لیے نشہ بن جائے۔ مل گئی ہے تو الحمدللہ پیئے، نعمت ہے، نہیں ملی تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے نہیں ملی، اس لیے میں، یعنی اتنی عادت نہ بنا، بس یہ کہنے کا مقصد ہے۔ حرام نہیں ہے۔ ایک ٹائم، میں آپ کے اوپر فتویٰ تو نہیں لگا رہی کہ آپ ایک ٹائم پیے یا 2 ٹائم، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی عادت نہ بنا۔ بس آپ یہ اس بات سے خود ہی سمجھ جائیں کہ آپ اسے نشہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، نہیں بنا رہے تو الحمدللہ بنا، وہی عادت بن گئی ہے نا، یہی تو چیز ہے۔ وہ نشائی کو جب تک نشہ نہ ملے تو وہ بھی آرام سے بیٹھا، تم ہو تو جب ملتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں بھی اب میرے اندر سارا کچھ آ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، حرام نہیں ہے، چیزیں پی سکتے ہیں لیکن کنٹرول کی حد تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور خمر ہے، ہر نشاور حرام ہے، یعنی ایسی چیزیں جو نشہ دیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اور اس کے بارے میں آیت کے اندر کیا ہے؟ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ یہ ابھی مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، ابھی مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، یعنی گناہ جو ہے وہ فائدے سے بڑا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں موبائل فائدہ بھی تو ہے، ہم نے تو فائدے کے لیے لیا، میں کہتی ہوں فائدے سے زیادہ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ چیز بھی فائدہ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ فائدہ ہے لیکن اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس میں نقصان ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غموں کو بھلا دیتی ہے، نشہ جو ہے، شراب جو ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے غم کو بھول جاتا ہے، پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، یہ اس کو فائدہ ہو گیا ہے۔ لیکن نقصان کیا ہے کہ جب تک اب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تمہیں سینس ہی نہیں رہتا ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، یہ نقصان ہے نا۔ اب اللہ نہ کرے نشے کی حالت میں تم بہن کے ساتھ غلط تعلق کر لو تو یہ کیا فائدہ ہے ہمارے لیے؟
نقصان. تو اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور ہم اس نقصان کو نہ دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور فائدے کے اوپر بہہ کے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. فائدہ ہے، میں اس پہ پڑھائی کروں گی، آپ مجھے لے کر دیں، یونیورسٹی کالج کی پڑھائیاں بھی اب اسی کے اوپر ہیں، فلاں چیز کی پڑھائیاں بھی اسی کے اوپر ہیں. اب اس نے لے تو لی ہے، اب وہ جو پڑھنے والی بچی تھی، جب اس نے اس دنیا میں قدم رکھا، پڑھنے کی بجائے اب کیا ہو گیا، دوستیاں ہو گئی، غلط چیزیں استعمال ہو گئی، غلط تربیت کے پیچھے، غلط چیزوں کے پیچھے لگ گئی. تو اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. پھر وہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ اگلا ٹاپک ہے. اس حوالے سے ہم ایک شراب کے حوالے سے ایک دو حدیثیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر یعنی شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، یعنی اسے شراب نہیں کہیں گے، اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے. جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں پیپسی والوں نے نام چینج کیا، ٹیم رکھ دیا ہے تو پیپسی، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے کیا نام رکھ دیا ہے، بھی پیپسی نہیں ہے، یہ ٹیم ہے. اسی طریقے سے شراب کی بوتلوں کے اندر شراب ہوگی لیکن نام کچھ اور ہوگا. اب آپ نے اسٹرنگ کے بارے میں بھی شاید سنا ہوگا کہ اسٹرنگ کتنی خطرناک ہے. یہ کہتے ہیں کہ پینی ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پی رہے ہیں اور پیتے ہوئے انہیں کتنا سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اسے نام چینج کر کے اس کو وہی چیز ہوگی نام چینج کر دیں گے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو اور شراب کو، باجوں کو حلال کر لیں گے. اب دیکھیں معاشرے میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. زنا عام ہو رہا ہے، اسے حرام تو نہیں سمجھا جا رہا. دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے، ریشم. دولہا جب تک ریشمی کپڑے نہ پہنے دولہا ہی نہیں لگتا ہمارے یہاں. ہم کہتے ہیں کہ دولہے کے کپڑے تو کم از کم ایسے ہونے چاہیے، بوسکی والا سوٹ ہو، اوپر جو اس کی شیروانی ہو، اوپر سر کے اوپر جو اس نے پٹکا باندھا ہوا ہے، وہ سارے کن کپڑوں سے بنے ہوئے ہیں چیزیں، ریشم. ریشم مرد کے لیے کیا ہے، حرام ہے. اسی طرح مرد کے لیے سونا بھی حرام ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سونے کی انگوٹھی بھی دینی چاہیے. کچھ شعور والے لوگ موجود ہیں جو ایسی چیزوں سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر زیادہ تر چیزیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ریشم بھی پہنا جا رہا ہے اور شراب بھی پیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کچھ جو بڑی ہائی سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے مہندیوں کے فنکشن پر بوتل کے ساتھ شراب بھی پیش کرتے ہیں. یعنی ہر ایک خاندان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ ہمارے مہندی پہ کون کون سا آئٹم ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ ناچ گانے کے ساتھ ساتھ شراب بھی دستیاب ہوتی ہے. اسی طریقے سے باجوں کو، یعنی گانے باجے جو بینڈ باجے ہیں یا پھر آج کل جو 14 اگست کے باجے ہیں، یہ کیا کر لیں گے، اس کو حلال کر لیں گے. حلال نہیں ہے یہ باجا، یہ اس کی آواز جو ہے، اس کی جو دھن ہے، یہ حلال نہیں ہے. لیکن بینڈ باجوں کے بغیر بارات نہیں جاتی، دلہے کی شادی نہیں ہوتی. یہ تو مست چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست آ جائے تو اس کے ساتھ یہ باجے نہ لیں. ہر دکان پہ باجے لٹک رہے ہیں، ہر جگہ پر باجے پڑے ہوئے ہیں، اور 14 اگست کے دن صبح سے لے کر رات تک کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں. تو یہ کیا ہے، حرام ہے. لیکن میری امت کے لوگ کیا کریں گے، اس کو حلال بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما لے اور انہیں حرام ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تجھ سے پوچھتی ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بہترین ہو. یعنی مال تو ہمارے پاس موجود ہے، اب کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، انہیں کچھ پتا نہیں تھا. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا خرچ کریں، پیسے دیں، مال دیں، کیا دیں، کس طرح کی چیزیں دیں، کیسی دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو بہترین خرچ کرو. یہ نہیں ہے کہ اب یہ سوٹ میں تو آج کل نہیں پہنتی، اب یہ کسی اور کو دے دوں. چلو بھائی میں نے کیا کیا، میں 5 سوٹ اپنے صدقہ کر دی. وہ صدقہ تو نہ ہو. بہترین صدقہ ہے یہ تو نہیں ہے نا. بہترین، بہترین کیا ہے، جو خود تمہیں پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. جو آپ کے لیے نکارا ہو گیا ہے وہ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، وہ صدقہ نہیں ہے. وہ بھلائی تو ضرور ہے
وہ ایک لوگوں کے ساتھ ہیلپ تو ضرور ہے، اس کا اجر اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن خرچ کرنے میں صدقے کی نیت سے جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہو، بہترین چیز ہو۔ جیسا کہ نبی کے دور میں مدینے میں مسجد نبی کے ساتھ آ کر لوگ کھجوروں کے گوشے باندھ جاتے تھے، تو کچھ صحابی ان کے دیکھا دیکھی ناقص کھجوریں بھی آ کر لٹکانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ تمہارا قبول نہیں ہے۔ ہم بھی اوپر نیچے اچھا بھائی یہ چیز ہمارے گھر میں تو اب نہیں کھائی جائے گی، اب یہ پڑی پڑی وہ ہو رہی ہے، چلو ماسی آئی ہے ماسو کو دے دو، یہ فلاں ہمسایہ ہے وہ تو ایسی چیزیں کھا لیتا ہے اس کو دے دو، بلا شک چیز ضائع ہونے سے آپ نے بچائی ہے، لیکن یہ صدقہ نہیں ہے۔ پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے صدقہ کرو، بہت کرتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقے میں کیا ہے، بہترین چیز خرچ کرنا جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ چوتھے پارے میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ جو سوٹ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے وہ اٹھا کے کسی کو دو، یہ بہترین صدقہ ہے کہ یہ سوٹ مجھے بڑا پسند ہے، اب چلو کسی کو دے دیتی ہوں تاکہ میرے لیے بہترین صدقہ بن جائے، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے، آج میں نہیں کھاتی کسی اور کو بھیج دیتی ہوں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ آج آپ کی من پسند چیز بنی ہے، آپ اپنی قربانی دیتے ہیں، آپ نہیں کھاتے، آپ نے کسی اور کو دیکھا کہ فلان جو ہے وہ اس چیزوں سے محروم ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ سنا نہیں تھا حضرت علی کے بارے میں؟ اور اسی طرح دو تین اور بھی ہیں جو امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کھانے کی فرمائش کے اوپر کھانا تیار ہوا تو سائل آیا، دروازہ بجایا، کھانے کو کچھ ہے، بیوی سے کہا یہ سارا کھانا اسی کو دے۔ بیوی نے کہا اتنے دنوں سے آپ کا دل کر رہا تھا اور آپ نے اپنی فرمائش پہ کھانا بنایا ہے، اب سائل کو دے رہے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس اس سے بہترین چیز کوئی ہے ہی نہیں جو میں اس کو دوں، میرے نزدیک اس وقت میرے لیے بہترین چیز یہی ہے جو میری فرمائش کے اوپر میں نے بنوائی ہے، سب سے اچھی چیز یہ ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں وہی خرچ کر رہا ہوں، تو یہ ہے بہترین صدقہ۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سارے مسائل ڈسکس کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے، فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے، فرمایا اسے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی میرے پاس 1 اور بھی ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کی کہ میرے پاس 1 اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کی میرے پاس 1 اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اب صدقے کے لیے سب سے پہلی ترجیحات کیا دی اس حدیث میں؟ اپنے آپ پر، پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی پڑھا نا کہ اپنے نفس کو نہ بھولو، خود کو اگنور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے صدقہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو بھی اہمیت دو، اتنی بھی نہ دو کہ آپ اپنے آپ کو اونچے کے لیول پر لے جاؤ، اتنی بھی نہ کرو کہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر دو، یعنی اپنے لیے اپنا خیال رکھو، پھر دوسرے نمبر پر بچوں کے اوپر خرچ کرو، تیسرے نمبر پر بیوی پہ خرچ کرو، چوتھے نمبر پر خادم کے اوپر خرچ کرو، پھر بھی بچ جائے تو پھر جسے تم بہتر سمجھو اسی کو دے دو۔ لیکن ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو بھی تم صدقہ دو اس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ صدقے کا مستحق ہے یا نہیں۔ اب ہمارے ہاں چاہے وہ بازاروں میں کھڑے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے باہر آ کے دروازہ بجا کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یا کہتے ہیں کچھ دے دو، کسی بھی طریقے سے وہ جب آپ سے مانگتے ہیں، آپ جب ان کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ صدقے کے بارے میں یہ مسٹ ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو صدقہ دو، جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ صدقے کا مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ لوگوں نے کیا بنا دیا، اس کو پیشہ بنا دیا ہے۔ پیشہ بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے یہ بات سمجھا دی تھی کہ صدقہ کرو تو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ صدقے کا مستحق ہے، اسی کو جا کے دو۔ ہمارے محلے میں کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو صدقے کے مستحق ہے، لیکن ہم ان کو دینے کے بجائے جو بھی فقیر آ رہا ہے اس کو 10 روپے 5 روپے، اچھا میں نے 10 بھی دیے ہیں، 5 دیے، کیا ہوا، اس سے کیا ہو جانا ہے۔ جو ساتھ میں ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہے یا اس کے بچے کسی چیز سے محروم ہے یا کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے، وہاں صدقہ کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے اس کو اپنے اوپر خرچ کر لو، پھر جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو تم نے اپنی ضرورت کو استعمال کر لیا ہے، اب جو تمہارے پاس بچ گیا ہے اسے کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اب کیا ہوتا ہے، کل کے لیے کام آئے گا، بچے بڑے ہوں گے تب کام آئے گا، پہلے سے ہی مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں میں کام آئے گا، یہ فلاں میں۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ خود کھانا کھا لیا ہے، کسی کی طرف سے گفٹ آ گیا، تحفہ کھانا آ گیا تو کہتے لے جاؤ، میں نے تو کھا لیا، کسی اور کو دے دو، ہم کہتے چلو اگلے ٹائم میں کام آ جائے گا۔ تو یہ اس وقت کیا تھا کہ جو تم نے خرچ کر لیا ہے وہ تمہارا ہو گیا، اب جو باقی بچ گیا اسے کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے نا، بدتر۔ جب روک رکھتے ہیں پھر ہمارے اوپر ٹینشنیں بھی آتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں، یا گھر میں کوئی ایسا مریض بن جاتا ہے وہ سارا پیسہ لگ کر بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ روکنا نہیں اپنے پاس، مال کو روک کر رکھیں گے تو کیا ہوگا، مال کو روکنے سے کیا ہوگا۔ اب دیکھ لیں اس وقت تجارت کے معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کا کمزوری آتی ہے کہ بڑی معیشت کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ لوگوں نے پیسے کو روک رکھا، کسی کے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، کسی کے گھر کی تجوریوں میں اتنے پیسہ پڑا ہے، وہ پیسہ رننگ میں نہیں ہے۔ جب پیسہ رننگ میں نہیں ہوگا حالات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پیسہ رننگ میں آتا ہے، پیسہ کماتا ہے، پیسہ پڑا تو کما نہیں رہا نا، پیسہ کیا کرے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کئی تجارتیں کر لیں، کئی قسم کے، چلو بھائی وہ فلاں غریب ہے اس کو روزگار لگا دیتا ہوں، وہ کمائے گا، اپنے لیے بھی کرے گا، میرے لیے بھی کرے گا، چلو میں رکشہ خرید کر دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ رکشہ چلائے گا، خود بھی کمائے گا، مجھے بھی لا دے گا، یعنی یہ رننگ میں مال آئے گا تو آٹومیٹک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم رننگ میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم نے کیا کیا، قوم کو مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا، دینے کے لیے، مانگنے والوں کو دینے کے لیے سارے موجود ہیں، لیکن کوئی کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایک ریڑھی ہی لگا کے دے دے 20-25 ہزار کی۔ اگر آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے تو سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ اس کی معیشت کو بہتر کرے، اس کی معیشت بہتر ہوگی تو اوپر کی بھی معیشت بہتر ہوگی، اوپر کی ہوگی تو پاکستان کی بھی بہتر ہوگی۔ ہم نے بے روزگار بنا کر لوگوں کو مانگنے کے طور پر لگا دیا ہے تو وہ معیشت کیسے مضبوط ہو، مستحکم کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی حدیث کے ذریعے، نبی کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو بچ جائے اسے خرچ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر ضرورت کے مطابق تم مزید کچھ رکھ بھی لیتے ہو تو اس کے اوپر ملامت نہیں ہے، لیکن ضرورت کے بعد بھی بہت سارا پڑا ہے تو پھر اس کے اوپر تمہارے لیے ملامت ہے، اس کے لیے تمہارے لیے کیا ہے، بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، پاک ہونا ضروری ہے نا نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا، صدقے کے لیے جو مال لے ہو وہ کیا ہو، خیانت والا نہ ہو، وہ تمہارا اپنا کمایا ہوا۔ دیکھ لیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آئے، ابو بکر گھر کا پورا سامان لے آئے، عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، باقی لوگ بھی لے آئے۔ ایک صحابی کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی کچھ لے کر جاؤں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس نے سوچا چلو ایسا کرتا ہوں، یہودی کے باغ کو رات ساری سیراب کرتا ہوں، جو عوض میں مجھے رقم ملے گی میں وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کو دے دوں گا۔ ساری رات باغ کو سیراب کرنے میں محنت کی، صبح اس کے عوض چند کھجوریں ملی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی میرے پاس دینے کے لیے صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر پھیلانے کا حکم دیا کہ اس کو سارے مال کے اوپر پھیلا دو، جو جتنا مال لے آیا یہ اس سے بھی زیادہ سبقت لے گی۔ تو بہترین مال کون سا ہے، بہترین صدقہ کون سا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہو، خیانت کا مال نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، لوگوں سے لوٹا ہوا مال نہ ہو، غصب کیا ہوا مال نہ ہو۔ حضرت زینب بنت جہش اپنے ہاتھوں سے کشیدہ کاریاں کر کر کے ید طولہ کے نام سے انہیں پکارا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے میں لمبے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے والا بھی بنا دے کہ ہم اس نیت کے ساتھ کما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم بھی خرچ کریں گے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، یعنی یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کیا ہے۔
دنیا چند دن کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے. تو تم جو بھی نیکی کرو، جو بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یاد رکھو کہ دنیا کتنی ہے، تھوڑی سی ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں بہت ہی بڑی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ آپ بتائیے کہ کہہ دیجئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے. یعنی اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے جو کہ یتیموں کے حق میں ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، کیا ان کے لیے کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے کیسے خرچ کریں، کہ ان کے لیے اصلاح کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کریں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تو یتیم ہے، اس کو جو بچہ ہے وہ دے دو، یا پھر یہ یتیم ہے، اس کو اسکول بھیج کے کیا کرنا ہے، چلو یہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، ان کی ساری کامیں خدمت کرے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو. جیسے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسے اس کے ساتھ کرو، یا اسے اپنے دین میں بھائی بنا لو. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون یتیموں کو بگاڑنا چاہتا ہے اور کون ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں نہ ڈالتا. یعنی اللہ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں رکھتا ہے. ہم یتیم کی خدمت کریں گے، یتیم کو سنواریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کتنا بڑا اجر دے دے گا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں مشقت میں نہیں ڈال رہا، بلکہ مشقت سے نکال کر اللہ ہمارے لیے ویسے ہی سہولتیں پیدا کر رہا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم. بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی اگر ہم یتیم کی خدمت اور یتیم کا ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہم کس میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے. یتیم کی خدمت کر کے ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کے اوپر تو ہم 10,000 لگا دیے، ہو سکتا ہے اس 10,000 کے بدلے میں ہمیں 1,00,000 دے رہا. اللہ ہمیں اب 1,00,000 کو کماتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا، بہت زیادہ لگے گا نا. یتیم کی خدمت کرنے پر وہ 1,00,000 ہمیں 1 منٹ کے اندر بھی مل سکتا ہے، کچھ ٹائم میں بھی مل سکتا ہے. یہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں مشقت سے بچا لیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کروا کر زیادہ بڑے بڑے اجر دینا چاہتا ہے. تو یہ ایسا اجر ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یتیم اور بیوہ کی خدمت کرنے والا جہاد کرنے والے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی کرنے کی توفیق دے جن کے درجات بڑے بلند ہیں. اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو ایمان کی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.